جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین و تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لہٰذا آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس پر کچھ کلام کریں گے۔ اور چونکہ ہم اپنے سلسلے میں اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ہونے والی ان برائیوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو جانے انجانے اس کے اندر ہمارا انوالومنٹ ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی برائی کے طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ تو ایک معاشرے کو برا بنا ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس برائی کا نقصان ہمیں دنیا و آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کی کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے سلسلے میں شامل کریں گے، اور مکمل طور پر ہمارے ساتھ سلسلے میں بنے رہیے۔ آئیے سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا کبھی اپنے اندر، یا کبھی دوسروں کو دیکھ کر یہ چیز آپ نے فیل کی ہوگی کہ لوگ جب کسی کو نقصان میں دیکھتے ہیں نا، تو اس کے نقصان کو دیکھ کر ان کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ جی ہاں، کبھی کسی کا بزنس میں نقصان ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بیمار ہو گیا، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اچھا ہوا، اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرے دل کو تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کے ساتھ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ اب وہ کیوں ہوا، کس وجہ سے جو ہے نا آپ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، واقعی یہ دل کی کیفیت پر غور کر لینا چاہیے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے نا، یہ تو یوں سمجھے کہ اس نے مجھے ستایا یا میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور ہمارے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے نا تو اس کو تو نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ ہم نے جو ہے نا یہ دیکھا ہے، ہمارا یہ تجربہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوا، تو آپ کو کیسے کنفرمیشن ملی کہ آپ کو ستانے کی وجہ سے، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی نگیٹو معاملہ پیش آنے کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا، یہ آپ کیسے کنفرم کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر ایک اور بات اگر میں آپ کو عرض کروں تو شاید اس طرح کے الفاظ کہنے والا نا اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہی سمجھتا ہو کہ میں بڑا نیک متقی پرہیزگار، حالانکہ ایسے لوگ بھی شاید یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، سنتوں پر عمل کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو نہ بڑا کچھ سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ کرے گا اور اس کو یوں نقصان پہنچائے گا، اور اس کے نقصان پر ان کو خوشی حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب اس کے متعلق ہماری کیا تربیت کی گئی ہے اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے، آئیے ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، ورنہ اللہ پاک اس پر رحم کر دے گا اور تجھے مبتلا کر دے گا۔ کسی مسلمان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت میں مبتلا فرما دے جس کو مصیبت زدہ دیکھ کر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک قدرت والا ہے، وہ جو چاہے جس کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ لیکن ہمیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی کو نقصان میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر یا بیماری میں دیکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ ایک تو اس کے حق میں بھی دعا کی جائے کہ اللہ پاک اس کی مصیبت کو، پریشانی کو، اس کے نقصان کو دور فرمائے اور بہتر اس کو اس کی جزا عطا کرے، اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اس نقصان میں مبتلا ہونے سے میری حفاظت فرمائے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ مسلمان کی آفت پر خوشی منانے کا انجام ہے۔ جی ہاں، کہ اس کو آفت میں دیکھا اور خوشی منا رہے ہیں، تو یہ اس کا انجام بیان کیا گیا کہ خوشی منانے والا خود گرفتار ہو جاتا ہے۔ بارہا کا آزمودہ ہمیشہ خدا سے خوف کرنا چاہیے۔ یہ جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے نا مفتی صاحب نے کہ بارہا کا یہ آزمودہ ہے، جی ہاں، کبھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ دوستوں کے ساتھ آپ جا رہے ہوں یا کسی کے ساتھ جا رہے ہوں، ٹھوکر لگی، اس کو دیکھ کر نا آپ نے بس مزاحن ہی ہنس دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ خود کو بھی ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ کسی کے نقصان کو دیکھ کر ہم نے خوشی کی، ہمارا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ نا ایک آزمودہ یعنی آزمایا ہوا عمل ہے، ایک آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب کسی کے نقصان پر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اس آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں خدا کا ہر وقت خوف رکھنا چاہیے اور کسی کو بھی نقصان میں یا مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی بات حق ہے کہ مشہور جو ہے نا ایک بات یہ ہے کہ جو دوسرے پر ہنستا ہے نا تو اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے، ہمارے سلسلے کے ٹاپک کو بھی یاد رکھیے گا کہ سلسلے کا جو ہمارا نام ہی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان، کہ جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ لہٰذا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ ہے بدگوئی، یعنی کسی کے ساتھ ایسا کلام کرنا کہ بعض کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ وہ جھڑک کر ہی بات کرتے ہیں، غصہ کر کے ہی بات کرتے ہیں، نرمی سے بات ہی نہیں کرتے۔ بھائی نرمی سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ رعب چلا جائے گا۔ بھائی کیسے رعب چلا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیسی بلندی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم دربار رسالت ہیں، خادم نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سال ہا سال یہ خدمت میں رہے نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کوئی چیز ٹوٹ جاتی، پیارے آقا خود بھی غصہ نہ فرماتے، نہ اپنے گھر والوں کو غصہ کرنے دیتے، لیکن کسی کی نہ عادت ہی بن جاتی ہے کہ بدگوئی کے ساتھ ہی وہ کلام کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دنیا میں کوئی منصب دیا ہے، آپ کسی کے سیٹ بن گئے، کوئی آپ کا ملازم ہے، نوکر ہو گیا ہے، تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو جھڑک کر ہی بات کی جائے، اسے ڈانٹ کر ہی بات کی جائے۔ وہ بیچارہ ریکویسٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ میری جو ہے نا وہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، آپ چھٹی دینے کے لیے اسے 4 باتیں سنا دیتے ہو۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اور وہ کہتا ہے کہ آج میری طبیعت تھوڑی سی کچھ ناساز سی لگ رہی ہے، مجھے میری طاقت سے زیادہ کام نہ لیں، 1 گھنٹے کا مجھے ریسٹ دے دیں، آپ جو ہے نا اسے ڈرا دھمکا کر کے بات کرتے ہو۔ تو یہ بدگوئی والی باتیں، معاذ اللہ تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پر ہر وقت گالیاں ہی ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہوں کہ بھائی ہماری بات تو ایسے ہی ہوتی ہے، ہماری زبان تو ایسے ہی ہے۔ تو یہ نا بدگوئی، بری طرح سے گفتگو کرنا، برے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو آئیے اس بات پر ایک حکایت میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا ابو محمد حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں ایک شخص وہاں آ پہنچا اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کچھ دراہیم کے معاملے میں سختی کرنے لگا جو انہوں نے تقسیم فرما دیے تھے۔
جب اس کی بدگوئی کا سلسلہ نہ رکا تو حضرت سیدنا ابو محمد حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیا، دعا فرمائی اور عرض کیا کہ اے میرے مالک، یا اللہ پاک، اس شخص نے ہمیں تیرے ذکر سے روک دیا ہے، تو جس طرح چاہے اس کے معاملے میں ہم پر رحم فرما۔ اسی وقت فرمایا گیا کہ وہ شخص منہ کے بل زمین پر گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ جی ہاں، اب یہاں پر یہ اللہ کے دو نیک بندے، دو اولیاء کاملین، ان کے پاس آ کر وہ شخص نے بدگوئی سے کام لیا۔ اب یہاں پر ایف جی این چینل کے ان ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپس میں ایک لین دین کا معاملہ رکھتے ہیں کہ قرض دینا بھی ہے، قرض لینا بھی ہے، بزنس میں بھی یہ نہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے کا بیلنس کلیئر کریں پھر ہم آپ کو نیا پروڈکٹ دیں گے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے نا وہ بزنس کے دوران بھی چلتا ہے، ادھار کا لین دین ہوتا ہے، قرض کا لین دین ہوتا ہے۔ اب یہاں دونوں طرح کے افراد غور کریں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اب یہ ضروری تھوڑی ہے کہ یار قرض جس کو دیا آپ نے اس کو آپ نیچا ہی دکھائیں گے، گالی دے کر ہی اسے بات کریں گے، اسے دھمکا کر ہی بات کریں گے، اسے ذلیل کر کے ہی بات کریں گے۔ اچھا، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرض لیتے وقت میں تو بڑی عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ بھائی بڑا کام ہے، بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی ہے، ہاسپٹل جانا ہے تو بزنس اوپن کرنا ہے تو بچوں کی فیس دینی ہے تو فلاں کرنا ہے تو فلاں کرنا ہے، لیکن قرض کی مدت جب مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر قرض دینے والا وہ اگر آ کر کہے کہ بھائی آپ کا وقت ہو گیا میرا قرض ادا کر دیں، تو کہہ دیتے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی گھر تک آنے کی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں آپ کا قرض کھا جاؤں گا، آپ کے پیسے کھا جاؤں گا؟ آج تک کسی کا کھایا نہیں، ہم آپ کا کیسے کھا جائیں گے؟ دے دیں گے بھائی، ٹائم ہوا تو کیا ہوا، مر تھوڑی گئے ہیں۔ یہ نا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ کیا میں آپ کا کوئی نقصان تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ آپ تو لیتے وقت میں تو بڑی عاجزی آپ نے اختیار کی تھی، اب جب دینے کی باری آئی تو یار جس نے آپ پر احسان کیا آپ اس کے اوپر ہی چڑھ بیٹھے ہو، اسی کو غصہ کر رہے ہو، اسی کے ساتھ بدگوئی کر رہے ہو۔ بسا اوقات بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو بدگوئی کا نقصان یہ ہے کہ ایک تو عزت بھی نہیں رہتی بندے کی، اور دوسرا یہ کہ اللہ نہ کرے کہ اس بدگوئی کی وجہ سے اگر کسی کے دل سے بددعائیں نکل جائیں تو پھر وہ ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ جیسا ابھی اس حکایت میں ہم نے سنا کہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے لیے دعا کی اور وہ زمین پر گر پڑا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں تو اس کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارے ساتھ یہ ہو ضروری نہیں ہے۔ لیکن اب بد دعا کی اگر بات کی جائے نا تو یاد رکھیے گا کہ زبان سے الفاظ ادا کر کے کوئی بد دعا کرے یہ بھی تو ضروری نہیں نا۔ اللہ پاک یہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو وہ جانتا ہے، دل میں باتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ان کو جانتا ہے۔ تو کس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک کا خوف دل میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کو بدگوئی سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح اگر خاندان کی اگر بات کریں تو جو خاندان کا ایک بڑا فرد ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نا منہ بس چڑا ہوا ہی ہوتا ہے، وہ کسی سے نہ مطمئن نہیں ہوتا، سیٹسفائی نہیں ہوتا۔ اب وہ آئے گا تو کھڑا رہ جائے گا، بولے بھائی بیٹھ جاؤ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں بیٹھنے کے لیے، تو یار بیٹھ جاؤ نا، کیوں مطلب اتنی پریشانی اٹھا رہے ہو کہ 10 15 منٹ کھڑے رہ کر انتظار کر رہے ہو کہ کوئی آئے آپ کو آپ جناب کہہ کر کے جو ہے نا وہ بٹھائے، کھانے میں پرابلم تو کسی کو ملاقات کروانے میں پرابلم۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بس ان کو طنز ہی کرنا ہوتا ہے اور ان کی طبیعت کے اندر جو ہے نا یہ چیز آ جاتی ہے۔ لوگ جو ہے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا اگر آپ کے اندر یہ بات ہے کہ ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگزامپل کے طور پر ہی یہ بات ہے کہ کھانا تو کھا لیا نا، اب کھانا کھانے کے بعد جاتے ہوئے کہیں گے بولے یار تھوڑا سا نمک اور آ جاتا نا اس کے اندر تو اور ٹیسٹی ہو جاتا، تھوڑی سی مرچ کم تھی اور تھوڑا سا اگر ہو جاتا نا تو پھر مزہ آ جاتا۔ تو بھائی اگر کم تھا تو حلق تک کھایا ہی کیوں؟ پہلے تو نا حلق تک کھا لیں گے، یعنی ایسا ہے نا کہ ایک نوالا بھی اگر ٹھونس کے ڈالا جائے تو پھر اندر نہ جائے، اتنا تو کھا لیا، اب اس کے بعد طنز کر کے ہی جانا ہے کہ یار یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ بدگوئی بھی کرنا۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح کے معاملات یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے سے چین اور سکون کو برباد کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کو یہ بگاڑنے والے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بھی بنانا ہے اور پھر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے
کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا ایک سچی بات ہے، اس بات کو شاید ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں نا عین شریعت و سنت کے مطابق بولنا نہیں آتا۔ جی ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کی سخت مزاجی اور ان کی بدگوئی ایسی ہوتی ہے، اور پھر یہ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچی بات کرتے ہیں، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو، ہم تو سچی بات کہہ رہے تھے، اگر ہماری بات کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگنے دو، ہم تو سچی بات کہہ رہے تھے، ہم تو منہ پر بول دیتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اس بات پر آپ غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی بات کس کی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میٹھی گفتگو کس کی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہتر بنائیں، بدگوئی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک اور بات کہ اگر فیملی کی بات کو اگر میں لے کر آؤں تو شاید آج ہماری سوسائٹی کے اندر نا لوگوں کا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، یا پھر یہ کہ ایک نظریہ بن گیا ہے اس بات پر کہ شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدگوئی کرے، جی ہاں، اسے ذلیل کرے۔ یعنی لوگ تو نا بسا اوقات کہتے ہیں کہ ہم تو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، وہ تو نیچے دب کر رہنی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سسرال کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں پر بھی بدگوئی کے معاملات، اور پھر یہ کہ ڈرانا دھمکانا، اور پھر یہ کہ ایک رعب دکھانا ہے کہ بھائی میں داماد ہوں۔ تو بھائی داماد ہو تو آسمان سے تھوڑی آئے ہو، آپ زمین سے نکلے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو یا پھر دنیا کے اندر آج تک کوئی داماد بنا ہی نہیں کسی کا، آپ ہی پہلی مرتبہ بن رہے ہو کہ اتنا رعب و دبدبہ دکھا رہے ہو اپنا۔ لیکن جب ان تمام تر کاموں کو چھوڑ کر کے وہ ایک ایسے انداز پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ جس کا کوئی رزلٹ نہیں، یعنی رزلٹ سے مراد اچھا رزلٹ نہیں ہے، اینڈ آف دا ڈے یہ ہوگا کہ اس کا برا رزلٹ ہی ملے گا۔ آپ جس کو ستا رہے ہو، جس کے ساتھ بدگوئی کر رہے ہو، جس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو، یا جس کو ذلیل کر رہے ہو، جس کو معاذ اللہ گالی دے رہے ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا سخت الفاظ کے ساتھ آپ کلام کر رہے ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو سچی بات یہ ہے، اپنی گفتگو اور پھر اپنے تمام تر معاملات کو ہم عین شریعت و سنت کے مطابق سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا کہ ڈرانے دھمکانے میں اور بدگوئی کرنے میں نا کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی فضیلتیں بیان نہیں کی گئی جس طرح سے نرمی کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو میں ایک سچی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نا اس پر پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ جی ہاں، ایف جی این چینل پر اس وقت جتنے بھی ناظرین بیٹھے ہیں نا جو مجھے سن رہے ہیں، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ آپ کے سامنے اگر کسی نے کوئی غلطی کی یا کوئی نقصان کر دیا نا، ٹھیک ہے، دیکھو ایگزامپل کے طور پر اگر میں آپ کو کہوں تو آپ کے گھر کے اندر نا بچے نے کانچ کا ایک گلاس ہے وہ ٹیبل سے گرا دیا، ٹوٹ گیا۔ اب آپ بچے کو جھڑک رہے ہو، اسے غصہ کر رہے ہو، اسے ڈانٹ رہے ہو، یا پھر زیادہ اگر آگے بڑھ گئے تو ایک جو ہے نا تھپڑ بھی اسے رسید کر دیا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہ کرنے سے کیا آپ کا گلاس دوبارہ جڑ جائے گا؟ جو ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز زندگی، پیارے آقا کی سیرت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ خادم تھے، اگر کوئی کام پیارے آقا بتا دیتے کہ یہ کرنا ہے، اگر کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا، پیارے آقا یہ نہیں فرماتے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں تمہیں بول کر گیا تھا۔ تو اب ہمارے انداز کو اگر دیکھیں گے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بدگوئی کریں گے، تھوڑا سا نا سخت الفاظ کہیں گے، ڈرائیں گے دھمکائیں گے تو یہ سدھر جائے گا۔ ماں باپ کو اور پھر گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں نا، شریعت نے کچھ حد تک ایک اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد پر کچھ سختی کر سکتے ہیں، لیکن ایوری ڈے ایوری ٹائم یہ روزانہ کا معاملہ اگر ہو تو یاد رکھیے بچوں کے دل میں آپ کی عزت کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے معاشرے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب دوست آپس میں بیٹھتے ہیں نا اور اپنے والد کا تذکرہ چلتا ہے، خاص طور پر یہ اسکول کالجز میں بیٹھنے والے ایک فرینڈ سرکل کی میں بات کر رہا ہوں، کبھی کبھی جو ہے نا یہ اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے سامنے یہ کہتے ہیں یار میرا باپ بڑا ظالم ہے،
اور سمجھتا ہی نہیں، سب کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ میں مانتا ہوں میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے گھر جلدی جانا تھا لیکن میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، لیکن سارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اور پتہ نہیں میرا باپ کیسا آدمی ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، کیا آپ کی عزت پیدا ہوئی اس کے دل میں؟ نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اولاد پھر کبھی دل کے اندر یہ تمنا لیے بیٹھے ہو کہ یار میرا باپ کب مر جائے، بولے مجھے سکون کا سانس لینے کو ملے گا۔ تو آپ غور کریں کہ جب آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے وہ آپ کی خدمت کرے گا، کیونکہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو مارتے ہی رہے آپ، اس کو ذلیل کرتے ہی رہے آپ، ناکارہ نکما ہی کہتے رہے آپ نے اپنی اولاد کو کبھی اپریشیٹ کیا ہی نہیں، تو بڑھاپے میں وہ آپ کو کیسے اپریشیٹ کرے گا؟ وہ کیسے آپ کی تعریف کرے گا؟ کیسے آپ کو جو ہے نا وہ یہ کہے گا اپنے دوستوں کو کہ یہ میرا باپ ہے؟ جی ہاں، وہ تو پھر جوانی میں تو اس نے یہ کیا نا اسکول کالجز کے اندر، کہ اپنے باپ کو ظالم ہی بتاتا تھا اپنے دوستوں کے سامنے۔ تو بہرحال پیارے ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک پریکٹیکلی بات کر رہا تھا، اگر آپ اس پر پریکٹیکل کریں نا، سچی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے دل کو سکون نہ ملے تو پھر کہنا کہ اگر اس طرح کی غلطیاں اپنے گھر کے افراد سے ہوتی ہیں، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچوں کی امی سے غلطی ہو رہی ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی سے غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے یار غلطی ہو گئی نا، معاف کر دو، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ معاف نہیں کرتے نا، آپ کے سر میں ٹینشن یہ بڑھتی رہے گی، آپ کا دماغ اسی طرف جو ہے نا بار بار ڈائیورٹ ہوتا رہے گا کہ یار میرے بھائی نے کیا بول دیا، کیا کر دیا، میری بہن کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، میری بچوں کی امی نے یہ کر دیا۔ تو آپ نا ہر وقت ٹینشن میں رہو گے، معاف کرو بھول جاؤ، آپ ٹینشن فری رہو گے، بہت ساری بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ جب بندہ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے نا، اس کے انٹرنل آرگنز جو ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، کہ دل پر کبھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، کبھی اس کی کڈنیز پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، کبھی برین پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو انٹرنل آرگنز بھی جو ہے نا، یہ آپ کے ڈپریشن میں آنے کی وجہ سے اندر بہت سارے یہ خراب ہو سکتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ لہٰذا معاف کرنا اختیار کیجیے، جی ہاں، اور نرمی کو اختیار کیجیے۔ نرمی کی فضیلت میں کتنی پیاری بات جو ہے نا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ فرمایا گیا، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ اب اس بات پر غور کر لیجئے گا کہ میرے اندر نرمی ہے یا سختی ہے، کیونکہ نرمی جب ہوتی ہے نا تو اس کے اندر زینت آتی ہے، اور جب کوئی چیز سخت ہو جاتی ہے، یعنی نرمی کو اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے نا عیب دار ہو جاتی ہے۔ یہ نا ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ کانسیپٹ کس نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا کہ بھائی اگر آپ نرمی کرو گے، معاف کرو گے، تو نہ آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کا رعب باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اگر اپنی سوسائٹی کی اگر بات کروں تو شاید لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں جو بالکل ہمارے قریب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملہ ہو گیا، اگر آپ نے معاف کر دیا، بولے یار چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، تو آنے والا کہتا ہے بولے یار مجھے بلا لیتے، وہ کیسے جانے دیا تم نے اس کو، کچھ تو بولتے، کچھ بولا کیوں نہیں، چوڑیاں پہن رکھی تھی تم نے، ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا اس پر، اگر تم نہیں کر سکتے مجھے کال کر لیتے، مجھے بلا لیتے، میں اس سے انتقام لیتا، میں اسے مارتا، میں اسے جھڑکتا، میں اسے گالی گلوچ کرتا، میں اس کا گریبان پکڑ لیتا۔ بھائی کیوں پکڑ لو گے؟ جس کے ساتھ ہوا ہے نا وہ اس نے تو معاف کر دیا، اب آپ بھی معاف کرو، خاموش بیٹھو، اپنی سوسائٹی کو پیسفل بناؤ، لڑائی جھگڑوں سے دور رہو، اور خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوشی پہنچاؤ۔ یاد رکھو لڑائی جھگڑے سے نا کوئی رزلٹ نہیں ہے، اور پھر معاف کرنے سے بڑے بڑے رزلٹ الحمدللہ عز و جل آتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے مزاج میں نا پیارے ناظرین نرمی پیدا کریں، مزاج میں نرمی پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ ان کے ساتھ جن لوگوں نے سختی کا معاملہ کیا، انہوں نے ان کے لیے دعائیں دی۔ ہم نے اپنے سلسلے کے اندر جو ہے نا یہ دونوں پہلوؤں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ایک ہمارے بزرگوں کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو انہوں نے سختیاں جھیل کر لوگوں کے لیے دعائیں دی، جی ہاں، اور ان کے حق میں دعائیں کی، اور اللہ پاک نے اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائی۔ لیکن جب سختیاں یہ حد سے بڑھ جاتی ہے نا تو آدمی کی بھی ایک کیفیت ہے، اس کا بھی ایک اپنا بشری تقاضا ہے، لیکن جب دل سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ تو آج کے سلسلے میں یہ نیت کر لیجئے
کہ ہم اپنے زبان کو اچھا بنائیں گے، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں گے، اچھی گفتگو ہم لوگوں کے ساتھ کریں گے، اور گفتگو کرنے کی سنتیں اور آداب بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اس پر عمل ہوگا اور نرمی کو اختیار کریں گے، معاف کرنے والی کیفیت کو اپنے اندر لے کر آئیں گے، معاف کرنے کی صفت کو اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چین، سکون اور امن بھی رہے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک پیسفل معاشرہ رہے گا۔ لہٰذا ہمارے ساتھ FGN چینل پر مختلف سلسلوں میں بھی، اور بالخصوص یہ جو ہمارا سلسلہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس میں بنے رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ سلسلوں میں بھی ہم بہت کچھ ان باتوں کو لے کر آئیں گے جو ہمارے معاشرے سے ہم نے سب کو مل کر دور کرنا ہے، اور پھر اچھائی کی طرف ہمیں خود بھی آنا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی لے کر آنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ آئیے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آئندہ سلسلوں میں بھی شامل رہیں گے، اور خوب علم دین حاصل کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اور انشاءاللہ اپنی اخروی زندگی کو بھی ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم تمام کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں